بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا۔ ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ لوگ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے سب سے پہلے کون سا گروہ جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے پر آئیں گے اور دروازہ کھلوانا چاہیں گے۔ جنت کے دربان ان سے کہیں گے، کیا تمہارا حساب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ مرنے تک ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہمارے کندھوں پر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور یہ لوگ دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جا کر آرام کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، گو اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے، مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جائے۔